حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کے بھی کچھ آداب بیان فرمائے ہیں۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ فرمائی ہو۔ ایسے ایسے آداب آپ بتلا کر تشریف لے گئے جن کو آج ہم نے بھلا دیا اور ان آداب کو زندگی سے خارج کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ زندگی عذاب بنی ہوئی ہے۔ اگر ہم ان آداب اور تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیں تو زندگی جنت بن جائے گی۔ چنانچہ عیادت کے آداب بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عاد منکم فلیخفف۔ جب تم کسی کی عیادت کرنے جاؤ تو ہلکی پھلکی عیادت کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہمدردی کی خاطر عیادت کرنے جاؤ اور جا کر اس مریض کو تکلیف پہنچا دو، بلکہ وقت دیکھ لو کہ یہ وقت عیادت کے لیے مناسب ہے یا نہیں۔ یہ وقت اس کے آرام کرنے کا تو نہیں ہے، یا یہ وقت اس کے گھر والوں کے پاس آنے کا تو نہیں ہے۔ اس وقت میں اس کو پردہ وغیرہ کا انتظام کرنے میں تکلیف تو نہیں ہوگی، لہٰذا مناسب وقت دیکھ کر عیادت کے لیے جایا کرو۔ اور جب عیادت کے لیے جاؤ تو مریض کے پاس تھوڑا بیٹھو، اتنا زیادہ مت بیٹھو جس سے اس کو گھرانی ہو اور بور محسوس ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون انسانی فطرت سے واقف ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، بیمار کو طبعی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ ذرا بے تکلف رہے، ہر کام بلا تکلف انجام دے، لیکن جب کوئی مہمان آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے طبیعت میں تکلف آ جاتا ہے۔ مثلا پاؤں پھیلا کر لیٹنا چاہتا ہے، مہمان کے احترام کی وجہ سے نہیں لیٹ سکتا، یا اپنے گھر والوں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے مگر اس کی وجہ سے نہیں کر سکتا۔ اب ہوا یہ کہ تم عیادت کی نیت سے ثواب کمانے کے لیے گئے، لیکن تمہاری وجہ سے وہ بیمار مشقت میں پڑ گیا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیادت میں ایسا طریقہ اختیار مت کرو جس کی وجہ سے اس مریض پر گھرانی ہو اور مشقت میں پڑ جائے، بلکہ ہلکی پھلکی عیادت کیا کرو۔ مریض کے پاس جاؤ، مصنون طریقے سے اس کا مختصر حال پوچھو، جلدی سے رخصت ہو جاؤ تاکہ اس پر گھرانی نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ اس کے پاس جا کر جم کر بیٹھ گئے اور ہلنے کا نام تک نہیں لیتے۔ اب وہ بیچارہ نہ تو بے تکلفی سے کوئی کام انجام دے سکتا ہے، نہ گھر والوں کو اپنے پاس بلا سکتا ہے، مگر آپ کے ہمدردی میں گھنٹوں اس کے پاس بیٹھنا یہ طریقہ سنت کا خلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، جو بہت اونچے درجے کے صوفیہ میں سے ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے کمالات عطا فرمائے تھے، ایک مرتبہ بیمار ہو گئے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا، اس لیے آپ سے محبت کرنے والے لوگ بھی بہت تھے۔ بیماری کے دوران عیادت کرنے والوں کا ایک قطار لگا ہوا تھا، لوگ آ رہے تھے اور خیریت پوچھ کر واپس جا رہے تھے، لیکن ایک صاحب ایسے آئے جو وہیں جم کر بیٹھ گئے اور واپس جانے کا نام بھی نہیں لیتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ کی خواہش یہ تھی کہ یہ صاحب واپس جائیں تو میں اپنے ضروری کام بلا تکلف انجام دوں اور گھر والوں کو اپنے پاس بلاؤں، مگر وہ صاحب تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں لگے رہے۔ جب بہت دیر ہو گئی، وہ شخص جانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ آخر حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ نے اس شخص سے فرمایا کہ بھائی، یہ بیماری تو اپنی جگہ تھی مگر عیادت کرنے والوں نے الگ پریشان کر رکھا ہے، نہ مناسب وقت دیکھتے ہیں، نہ آرام کا خیال کرتے ہیں، عیادت کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس شخص نے جواب میں کہا کہ حضرت،
یقیناً ان عیادت کرنے والوں کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں دروازے کو بند کر دوں تاکہ آئندہ کوئی عیادت کرنے کے لیے نہ آئے۔ وہ اللہ کا بندہ پھر بھی نہیں سمجھا کہ میری وجہ سے حضرت والا کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آخر کار حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ نے اس سے فرمایا کہ ہاں، دروازہ بند تو کر دو مگر تم پہلے باہر نکلو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ لہٰذا اپنا شوق پورا کرنے کا نام عیادت نہیں ہے، نہ عیادت کا یہ مقصد ہے کہ اس کے ذریعے برکت حاصل ہو۔ یہ نہیں کہ بڑی محبت سے عیادت کے لیے گئے اور جا کر شیخ کو تکلیف پہنچا دی، بزرگ کو تکلیف پہنچا دی۔ محبت کے لیے عقل درکار ہے، یہ نہیں کہ اظہار محبت کر رہا ہے اور حقیقت میں تکلیف پہنچا رہا ہے۔ ایسی محبت نہیں ہے بلکہ دشمنی ہے۔ ہاں، ایک چیز ضرور یاد رکھیے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بے تکلف ہوتے ہیں کہ ان کے زیادہ دیر بیٹھنے سے بیمار کو تکلیف کے بجائے تسلی ہوتی ہے اور راحت حاصل ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں زیادہ دیر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مفتی شفیع عثمانی علیہ رحمہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کے استاذ حضرت میاں اصغر حسین علیہ رحمہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو مفتی شفیع صاحب ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، مصنون طریقے سے عیادت کی، جا کر سلام کیا، خیریت معلوم کی اور دعا کی اور 2-4 منٹ کے بعد واپس جانے کی اجازت طلب کی۔ تو میاں اصغر حسین صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے اصول پڑھا ہے، من عاد منکم فلیخفف، یعنی جو شخص عیادت کرے وہ ہلکی پھلکی عیادت کرے، کیا یہ میرے ہی لیے پڑھا تھا؟ یہ قاعدے میرے اوپر مت آزمائیے۔ یہ اصول اس وقت نہیں ہے جب بیٹھنے والے کے بیٹھنے سے مریض کو آرام اور راحت ملے، تسلی ہو، یہ اس وقت کے لیے ہے جب بیمار کو گھرانی ہو، پریشانی ہو، مشقت میں پڑ جائے۔ تو بعض مرتبہ مریض کے پاس زیادہ دیر بیٹھنے سے اس کو راحت ملتی ہے، آرام ملتا ہے، تو بیٹھنا چاہیے، اور بعض مرتبہ وہاں مریض کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اس وقت بیٹھنا نہیں چاہیے۔ دوسری چیز، جب عیادت کے لیے جاتے ہیں اور مریض کی عیادت کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتلائے ہیں، وہ مصنون طریقے اختیار کیے جائیں۔ ٹھیک ہے، اگر تھوڑی دیر بیٹھنے سے مریض کو افاقہ ہو رہا ہے اور راحت اور تسلی سے مل رہی ہے تو آپ وہاں بیٹھ کر اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ کی تعریف کیجئے، سیرت کا کوئی موضوع چھیڑ دیجئے، دین کی بات کیجئے، شریعت کی بات کیجئے اور اعلیٰ اخلاق کی بات کیجئے۔ وہاں بیٹھ کر کسی کی غیبت نہ کیجئے، گناہوں میں مبتلا نہ ہوئیے اور ایسے کام نہ کیجئے جن کی وجہ سے انسان ثواب کمانے کے بجائے گناہوں کے اندر لت پت ہو جائے۔ تو کیا کرنا چاہیے کہ جب آپ کسی مریض کے یہاں گئے تو ہلکی پھلکی عیادت کرو، لیکن اگر مریض کو آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے تسلی، راحت، آرام، سکون، اطمینان حاصل ہو رہا ہے تو آپ بیٹھیے وہاں، دیگر باتیں کیجئے، غیبت نہ کیجئے، چغل خوری نہ کیجئے، کسی پر تہمت مت لگائیے، کسی کے برے اعمال کو ظاہر مت کیجئے، کسی کی یعنی پردہ فاحش نہ کیجئے، بلکہ اللہ کا خوف اختیار کیجئے اور اللہ سے مانگتے رہیے۔ اور یہی طریقہ ہے کہ اچھے طریقے سے وہاں رہنا چاہیے، یہ سب چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا ادب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور وہ ہے کہ عیادت کرنے والا
جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے تو پہلے مختصر اس کا حال دریافت کرے، کیسی طبیعت ہے۔ جب وہ مریض اپنی تکلیف بیان کرے تو پھر اس کے حق میں دعا کرے۔ کیا دعا کرے؟ یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ سے دعا کیا کرتے تھے: لا باس طہور انشاءاللہ۔ صحیح بخاری میں ہے یہ، یعنی اس تکلیف سے آپ کو کوئی نقصان نہیں، آپ کے لیے تکلیف انشاءاللہ آپ کے گناہوں سے پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے، آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس دعا میں ایک طرف تو مریض کو تسلی دی کہ تکلیف تو آپ کو ضرور ہے، لیکن یہ تکلیف گناہوں سے پاکی اور آخرت کے ثواب کا ذریعہ بنے گی۔ دوسری طرف یہ دعا بھی ہے کہ اللہ اس تکلیف کو اس کے حق میں اجر و ثواب کا سبب بنا دیجیے اور گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ تو یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ وہاں پر بیٹھ کر مریض کے لیے بھی دعا کیجیے اور اس کو تسلی بھی دیجیے، ایسی باتیں کیجیے جس سے مریض کا دل خوش ہو، ایسی باتیں جس سے آپ کا بھی نقصان ہو اور مریض کا بھی نقصان ہو، ایسی باتیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حدیث تو تمام حضرات نے سنی ہوگی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کو جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے عوض کوئی نہ کوئی گناہ معاف فرماتے ہیں اور اس کا درجہ بلند فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بخار جہنم کی گرمی کا ایک حصہ ہے۔ علماء کرام نے اس حدیث کی مختلف تشریحات کی ہیں۔ بعض علماء نے اس کا جو مطلب بیان فرمایا اس کی بعض احادیث سے تائید بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہ بخار کی گرمی انسان کے لیے جہنم کی گرمی کا بدلہ ہوگی، یعنی گناہوں کی وجہ سے آخرت میں جہنم کی جو گرمی برداشت کرنی پڑتی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ گرمی دے دی تاکہ جہنم کے اندر ان گناہوں کی گرمی برداشت نہ کرنی پڑے، بلکہ اس بخار کی وجہ سے وہ گناہ دنیا ہی کے اندر دھل جائیں اور معاف ہو جائیں۔ اس کی تائید اس دعا سے بھی ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کے اصول کے وقت یہ بات بیان فرمائی کہ آپ اس کے لیے یہ تسلی کے کلمات کہیں: لا بأس طہور انشاءاللہ، یعنی کوئی غم نہ کر، یہ بخار تمہارے گناہوں سے پاکی کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔